بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول دانا نے بتایا ذہین اور طاقتور اولاد پیدا کرنے کا طریقہ۔ خلیفہ ہارون رشید کی شادی اپنے چچا زاد زبیدہ سے ہوئی۔ ملکہ زبیدہ اپنی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے پورے بغداد میں مشہور تھی۔ یہ وہی ملکہ زبیدہ ہیں جنہوں نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے شہر مکہ اور میدان عرفات کو پانی کی فراہمی کے لیے ایک نہر بنوائی جسے تاریخ میں نہر زبیدہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام انہوں نے آمین رکھا۔ خراسان کے گورنر علی ابن عیسیٰ نے خلیفہ ہارون رشید کو ایک کنیز تحفے میں دی جس کا نام مراجل تھا۔ مراجل ہاتھ کے شہر بار غیث سے تعلق رکھتی تھی۔ مراجل کے بدن سے اللہ پاک نے خلیفہ کو ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام مامون رکھا گیا۔ مامون کی پیدائش کے چند دن بعد ہی اس کی ماں مراجل انتقال کر گئی۔ خلیفہ ہارون نے مامون اور آمین دونوں کو ایک ہی مدرسہ میں تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ کچھ سالوں بعد خلیفہ اپنے خاص وزیروں کو لے کر اپنے بچوں کے مدرسے کی طرف ان سے ملنے گیا۔ راستے میں خلیفہ کو حضرت بہلول دانا مل گئے۔ وزیروں نے زبردستی ان کو بھی اپنی سواری میں بٹھا لیا۔ چنانچہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ دانا خلیفہ کے ساتھ اس کے بیٹے آمین اور مامون کے مکتب پہنچ گئے۔ مکتب پہنچ کر خلیفہ نے استاد سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ذہانت کے بارے میں دریافت کیا تو بچوں کے استاد محترم کہنے لگے، علی جاں آپ کا بیٹا آمین عورتوں کی سردار ملکہ زبیدہ جیسی ہوشیار اور عقل مند خاتون کا بیٹا ہے، لیکن وہ کند ذہن ہے، اسے کچھ بھی جلد سمجھ نہیں آتا، جبکہ مامون جو ایک کنیز سے آپ کا بیٹا ہے وہ بہت ذہین اور دانش مند اور باوقار ہے۔ خلیفہ کہنے لگا، حیرت ہے، دونوں میرے ہی بیٹے ہیں لیکن دونوں کی ذہنیت میں اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بغیر ثبوت کے اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہو؟ خلیفہ نے غصے کا اظہار کیا تو بچوں کے استاد کہنے لگے، جناب عالی، دونوں بچے ابھی تفریح کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، میں دونوں کے بیٹھنے کی جگہ ایک کاغذ چھپا کر رکھ دیتا ہوں، جب دونوں آئے تو آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ کچھ دیر بعد بچے مکتب میں داخل ہوئے اور اپنے والد کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اپنے والد محترم کے گلے لگنے کے بعد دونوں بچے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے جو ان کے استاد نے ان کے لیے مخصوص کر رکھی تھی اور جہاں پر استاد نے ایک موٹا کاغذ چھپا رکھا تھا۔ مامون بیٹھتے ہی کچھ مضطرب نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا جبکہ آمین اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ کیا بات ہے مامون، کچھ بے چین نظر آتے ہو؟ آخر استاد نے مامون کی بے چینی کی وجہ پوچھ ہی لی۔ استاد محترم، میں اپنے بیٹھنے کی جگہ میں کچھ تبدیلی محسوس کرتا ہوں مگر سمجھ نہیں پا رہا، ایسا لگتا ہے جیسے میری جگہ کاغذ بھر اوپر ہو گئی ہے یا چھت کاغذ بھر نیچے ہو گئی ہے۔ آمین، کیا تمہیں بھی کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں استاد محترم، آمین نے جواب دیا۔ خلیفہ تو جیسے دم بخود ہو کر رہ گیا۔ بچوں کے استاد بولے، علی جاں اگر اجازت ہو تو دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ خلیفہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا، آخر کیا ماجرا ہے؟ آمین کی ماں زبیدہ عرب کے ذہین ترین عورتوں میں سے ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر اس کا بیٹا۔ آخر بہلول جو کب سے خاموش کھڑے تھے بول پڑے، علی جاں اگر اجازت دے تو میں اس کا سبب بیان کروں۔ خلیفہ بولے، ہاں ہاں ضرور کرو۔ خلیفہ بہلول کی طرف متوجہ ہوا۔ اولاد کی دانش مندی اور ذہانت کے دو بڑے سبب ہوتے ہیں۔ اولاد کی ذہانت، پھرتی اور دانش مندی کا پہلا سبب یہ ہے عورت اور مرد کے درمیان فطری رغبت اور خواہش ہو تو ان کی اولاد ہوشیار، ذہین اور دانش مند ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ عورت اور مرد مختلف خاندان سے ہو تو ان کے اولاد میں عقل اور دانش کی فراوانی ہوتی ہے۔ خلیفہ جلدی سے بولے، اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ بیان کرو، بنا دلیل کے میں یہ کیسے مان لوں؟ خلیفہ نے بہلول سے وضاحت طلب کی۔ اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ حضرت بہلول نے وضاحت بیان کرنا شروع کی۔ اگر پھل کے درخت میں کسی دوسرے پھل کے درخت کا پیوند لگا دیا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے کھچر پیدا ہوتا ہے جس کی ہوشیاری، پھرتی اور طاقت کا جواب نہیں۔ اب عالی جاں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آمین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔
خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی مامون کی ذہانت اور دانشمندی کا سبب ہے۔ خلیفہ نے جب یہ ساری تفصیل ایک ایسے شخص سے سنی جسے سارا شہر دیوانہ کہتا تھا تو حیران رہ گیا۔ بچوں کے استاد بھی حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی دانائی کی تعریفیں کرنے لگے۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔